معافیہ کو کچھ ملا ہو، ان کے خاندان کو ملا ہو، کچھ نہیں، ان سے کیا بچا ہے؟ ان سے صرف مابین الدفتین جو ہے وہی بچا ہے، مابین الدفتین۔ اب مابین الدفتین اب یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ مابین الدفتین میں جو کچھ ہے وہ پورا کا پورا ہے نا، اور یہ مابین الدفتین عثمان والی مابین الدفتین کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی نہیں ہے اس میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری کا اصول کافی کے متعلق یہ عقیدہ کہ یہ اصول کافی کی ہر روایت بالکل من وعن صحیح ہے، اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں، یعنی ہر روایت امام معصوم کی طرف جو منسوب کی گئی بالکل اس کی نسبت ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں راویوں کی گڑبڑ ہے۔ یہ حسن اللہ یاری کا عقیدہ ہے، لیکن ہم آج سے مطالعہ کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات اور کلینی کا۔ چونکہ کلینی کا یہ طرز استدلال ہم کثرت سے پچھلے سبقوں میں جو سنتے آئے ہیں کہ کلینی کیا کرتا ہے، بیچ میں سے کوئی نہ کوئی ٹکڑا اڑا کر اس کے اندر اپنے الفاظ ایڈ کر کے بتا دیتا ہے کہ اصل آیت یوں تھی۔ آج اس نے جو کام کیا ہے نا، آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، 2 آیاتوں کو توڑ بروڑ کر ایک نئی آیت بنا ڈالی، اور منسوب کس کی طرف کی؟ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی طرف۔ ہاشم وکلا، ہاشم وکلا، ہرگز 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 انہوں نے ایسا نہیں کہا، یہ کھلم کھلا تہمت ہے ان کے اوپر۔ یہ کلینی نے جو کہا وہ پہلے سن لیں، تاکہ 2 آیتیں کیسے انہیں جوڑی یہ پہلے سن لیں، اس کے بعد میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کا میں مطالعہ کروں گا کہ جہاں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ اصول کافی ہے، کتاب الحجہ جلد 1 صفحہ 215، اور روایت نمبر ہے 1108۔ ان منخل روایت کرتا ہے ان ابی عبداللہ حضرت امام جعفر الصادق سے قالا کہ انہوں نے کہا کہ نازل جبریلو، کہ جبرائیل حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہذہ الآیہ، اس آیت کے ساتھ ہاکذا، یہ لفظ ہاکذا کیا ہے؟ یعنی یہ آیت اس طرح اتری تھی۔ اب وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا فی علی نورا مبینا، کہ اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعنی اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں۔ اللہ اب یہود و نصارہ سے خطاب کر رہا ہے جو مکے میں تھے، مدینے میں تھے، پورے عرب کے تھے، ان سے خطاب ہو رہا ہے، اے کافرو، اے بدبختو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم آمنو، ایمان لاؤ، بما نزلنا فی علی، اس چیز پر جو ہم نے علی کے بارے میں نازل کی۔ یعنی اللہ نے یہ انہیں نہیں کہا کہ تم رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت نہیں دی، بلکہ ولایت کی دعوت دی، ولایت یا مولا کائنات کی۔ یعنی ان شیعوں کے نزدیک، حسن اللہ یاری کے نزدیک جو ہے وہ رسالت اتنی اہم نہیں ہے جتنی ولایت اہم ہے، تبھی تو دعوت دی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میں کسی کو کلمہ نہ پڑھاؤں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کافر کو کہوں کہ نبی نماز پڑھیں آپ، کیا میں کافر کو نماز کی دعوت دے سکتا ہوں؟ دعوت اس کو دوں گا جو پہلے دائرہ ایمان میں آئے گا، کہ پہلے کلمہ پڑھو، اس کے بعد پھر یہ چیز اہم ہے۔ اب وہ تو تھے انکار رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنے والے اہل عرب کے یہودی، بجائے ان کے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دعوت دی جاتی، ان پر ایمان کی دعوت دی جاتی، بجائے اس کے یہ آیت بنا ڈالی کہ فی علی، حضرت علی المرتضی شیر خدا کی ولایت کی طرف دعوت دی گئی۔ نورا مبینا، وہ کھلم کھلا نور ہے، کھلم کھلا جو نور ہے اس پر وہ ایمان لے آئیں۔ اب یہ آیت بنا ڈالی۔ اچھا، اب یہ آیت ہے کہاں؟ پورے قرآن پاک میں یہ فی علی والے الفاظ بھی اگر نکال لیے جائیں تو یا ایھا الذین آمنوا اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا نورا مبینا، یہ آیت مجھے پورے قرآن مجید فرقان حمید سے دکھا دیں۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ میری دعوت ہے حسن اللہ یاری کو بھی، اور شہنشاہ نقوی کو بھی، اس طرح فضل ہمدرد کو بھی، اور جتنے بھی ہیں سبھی کو یہ آیت دکھا دیں۔ اصل میں یہ 2 آیات ہیں، ایک آیت ہے آیت نمبر 47، اور ایک ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 174۔ وہاں سے ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور ایک ٹکڑا جو ہے وہ آیت نمبر 47 سے اٹھا لیا اور اٹھا کے جوڑ دیا، اور بیچ میں فی علی کے الفاظ داخل کر دیے کہ یہ ہے ہاکذا، یہ آیت ہے، اور منسوب کس کی طرف کی؟ حضرت امام جعفر الصادق، نعوذ باللہ من ذالک۔
اب وہ سن لیں آیت نمبر 47 میں کیا ہے, یا ایھا آمنوا اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. یہ آیت ہے. اور آیت نمبر 174 کیا ہے, یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اب یہ نورا مبینا یہ اس آیت نمبر 174 کے آخری دو لفظ ہیں. اور یا ایھا الذین آمنوا اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا یہ آیت نمبر 47 کی پہلا ایک جملہ ہے, وہاں سے لیا اور دو لفظ 174 سے لیے اور بیچ میں فی علی کا اضافہ کر کے ایک آیت بنا ڈالی اور لکھا کیا, نازل جبرائیل علیہ السلام علی محمد بہذہ الآیۃ ہکذا, کیسے ہی آیت لے کر آئے تھے. اچھا, اب اس اصول کافی یعنی یہ کلینی اس کا پھر جگہ جگہ پہ حاشیہ لکھا ہے علی اکبر الغفاری نے. اب اس نے جب دیکھا کہ یہ تو دو آیتیں ہیں اور دو آیتوں کو جوڑ کے کلینی نے یہ کیا بنا ڈالا, تو وہ یہ لکھنے کے سوا رہ نہ سکا, اس نے بھی لکھ لیا صدر الآیت فی سورۃ النساء 45. ویسے یہ 45 نہیں ہے 47 ہے کیونکہ 45 پہ آیت ہے واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا. یہ آیت نمبر 45 ہے سورۃ النساء کی. لیکن قرآن سے اتنا شغف ہو تو پھر ان کو پتہ چلے نا یہ آیت کہاں لکھی ہے. ہکذا یعنی یہ علی اکبر غفاری جو ہے یہ کہتا ہے کہ علی اکبر الغفاری کہتا ہے کہ صدر الآیت فی سورۃ النساء 45 ہکذا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم, یعنی یہ آیت تھی. اور آگے کیا کہا, الآیہ وآخرها ایضا فی تلک سورۃ ہکذا, یعنی اب یہ جو اوپر آیت بنائی ہے اسی کے حاشیے میں لکھتا ہے کہ اور اس کا جو آخری حصہ ہے وہ اس سورت کے اندر جو ہے ہکذا یہ جو ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا, یعنی یہ دو آیتیں ہیں, یعنی اول وہاں سے لیا گیا آخر وہاں سے لیا گیا اور بیچ میں کیا لکھتا ہے وَلَعَلَّهُ سُقِطَ مِنَ الْخَبْرِ شَيْءٌ, یعنی خبر میں سے یہ چیزیں جو ہیں شاید جو ہے وہ گرا دی گئی ہیں, یعنی یہ چیز جو ہے یہ گرا دی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ دو آیتیں بڑی لمبی ہیں اور ان کو گرایا گیا ہے. یہ کون کہتا ہے, علی اکبر الغفاری. اور سیدھی طرح انہیں دو آیتاں چک کے تے لفظ لکھ کے تے آیت بنا دیتی ہے, بس اینی گل تو مننی سی. اس دن نکڑ تے مغروری نکل جانی سب تیری, جدو سرور آلہ ماکھیا ہے نہیں امت میری. آج لے گن کی پناہ آج مدد مانگ سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے.